دوستو، کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں مکافات عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اور شیرین کو اپنے ہر گناہ کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ شیرین نے اپنے ہی بیٹے سفیان کے سر کی جھوٹی قسم کھائی، صرف اس لیے کہ عائشہ کو بد کردار ثابت کر سکے۔ اس نے دنیا والوں کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ ایک ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ بہترین انداز میں کرتی ہے۔ آخرکار عائشہ کی بد دعائیں رنگ لاتی ہیں اور شیرین کے گھر میں ایسی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پوری فیملی تباہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ادھر عائشہ پر لگنے والے سنگین الزام کا صدمہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی طبیعت سنبھلتی ہے۔ دوسری طرف شیرین کی زندگی میں ایک اور آزمائش آ جاتی ہے۔ کئی دنوں تک اس کا بخار نہیں اترتا، جس کے بعد حامد اسے ہسپتال لے کر جا کر مکمل چیک اپ کرواتا ہے۔ تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر ایسی خبر سناتے ہیں جسے سن کر شیرین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ رپورٹس میں معلوم ہوتا ہے کہ شیرین کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر شیرین صدمے سے بہت ہی برے حال میں ہوتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بے اختیار رونے لگتی ہے اور اپنی حالت پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اسی دوران ارسلان اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں، آپ کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر دروازے پر کھڑا سفیان ان کی پوری گفتگو سن لیتا ہے۔ پھر شیرین خود اعتراف کرتی ہے کہ اس نے صرف سفیان کو بچانے کے لیے اس کے سر کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس پر ارسلان کہتا ہے، سفیان کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید آپ اس بیماری سے نہ بچ سکیں۔ ارسلان کی یہ بات سن کر شیرین ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا اور آج تم ہی مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہو۔ اب شیرین مکمل طور پر اپنے کیے پر پچھتانے لگتی ہے، جبکہ حامد اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور شیرین موت کے سائے میں جیتی نظر آتی ہے۔ ادھر سفیان کو آخرکار پوری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں اور ارسلان نے مل کر عائشہ کے خلاف سازش کی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ یہ حقیقت جانتے ہی سفیان فوراً عائشہ کے گھر پہنچتا ہے اور عائشہ کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے، عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، تمہارے کردار پر جھوٹا الزام لگایا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ رافع اور چچی سفیان کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن عائشہ اپنے صاف دل کی وجہ سے اسے معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ آج بھی سفیان سے سچی محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ، رافع اور اس کے گھر کے تمام افراد شیرین کو دیکھنے ہسپتال جاتے ہیں۔ شیرین کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ وہ سب کو دیکھتی ہے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگتی ہے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔